اللہ رب العالمین نے جہاں پر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد بطور خاص ایک بات بیان فرمائی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان ادب و احترام والے مہینے کے عظمت و تقدس کا پاس و لحاظ رکھو اور اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچو۔ اور پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی تھی کہ ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکے اور اس سے فریاد کرے۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ایک ظلم تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اور اسی طریقے سے دوسرا ظلم یہ ہے کہ انسان اور مسلمان اپنے آپ کو فسق و فجور، گناہ اور نافرمانی سے بھی بچائے، کیونکہ گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو کہ ادب اور احترام کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا بوجھ زیادہ کر دیتا ہے۔ اگرچہ ہر مہینے، ہر وقت، ہر لمحہ گناہ کا بوجھ بڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ ایسے مہینے اور ہوتے ہیں جس مہینے کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، فسق اور فجور کرتا ہے، لا یعنی عمل کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس مہینے کے اندر اس کو بہت بڑا گناہ ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جس مہینے کو چاہے اس کے عظمت کو بڑھا دے اور اس میں گناہ کے بوجھ کو وہ بڑھا دے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے تمام روئے زمین میں سے مسجد کو منتخب فرما لیا ہے، تمام لوگوں کے کلام میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے کلام کو منتخب فرما لیا ہے، تمام مہینوں میں سے ماہ رمضان کو رب العالمین نے منتخب فرما لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو منتخب فرما لیا، راتوں میں سے شب قدر کو منتخب فرما لیا، اور اسی طریقے سے ادب و احترام والے کچھ ایسے مہینے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عظیم بنا دیا ہے۔ اگر بندہ ان ایام، ان مہینوں کے اندر اگر گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کا گناہ دیگر مہینوں کے بنسبت اس کو زیادہ ملے گا، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوهُنَّ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان ایام، ان مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ تو ظلم شرک بھی ہوتا ہے اور ظلم گناہ بھی ہوتا ہے، نافرمانی بھی ہوتی ہے، معصیت بھی ہوتی ہے، اور گناہوں کا ارتکاب بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے جب ان کو شیطان نے گمراہ کیا، بہکا دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان کو جب پھسلا دیا اور ان سے ایک غلطی کا ارتکاب ہو گیا، چنانچہ ان کو جنت سے نکالا گیا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے چند کلمات کو سیکھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، چند کلمات کو رب العالمین سے سیکھے، اور سیکھ کر کے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ کیا دعائیں تھیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ایک غلطی ہوئی تھی، رب العالمین نے کہا تھا کہ آدم تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، لیکن شیطان نے گمراہ کیا، بہکا دیا، اور غلطی کا ارتکاب ہو گیا ان سے، تو رب العالمین سے انہوں نے چند کلمات کو سیکھے، ان کلمات کے ذریعے سے رب العالمین سے دعائیں مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہاں پر ظلم کیا ہے؟ وہ نافرمانی ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی، یہی ظلم ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پاک پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، ہم پر تو رحم نہیں کرے گا، تو البتہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
غور کرنے والی بات یہ ہے ظلم کا معنی شرک بھی ہے, ظلم کے معنی نافرمانی کے بھی آتے ہیں, لہذا ہمیں اور آپ کو نافرمانی سے بھی بچنا ہے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر. اور ایک معنی ظلم کا آتا ہے زیادتی کرنا, کسی کو ہراساں کرنا, کسی کو پریشان کرنا. ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچانا ہے. رب العالمین نے فرمایا فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے بے خبر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے باخبر ہے, ان کے ظلم کو وہ جان رہا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے, چاہے وہ شرک ہو, چاہے وہ کفر ہو, چاہے بدعقیدگی ہو, اور چاہے وہ گناہ ہو یا کسی کو ہراساں اور پریشان کرنا ہو. چنانچہ اگر ہم اپنے آپ کو ظلم سے نہیں بچاتے ہیں, شرک سے نہیں بچاتے ہیں, نافرمانی سے نہیں بچاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم دوسروں کو پریشان کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں, زیادتی اور فساد کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں, تو یاد رکھیے میرے بھائیوں, ہماری یہ نیکیاں, ہماری یہ نماز, ہماری یہ صلاۃ, ہمارے یہ روزے اللہ رب العالمین کے یہاں ضائع کر دیے جائیں گے اور چھین لیے جائیں گے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں اتدرون من المفلس, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے, قلاش اور فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, مفلس وہ ہے, فقیر اور قلاش وہ شخص ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے, وہ سب سے بڑا مفلس اور فقیر ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا کا مفلس ہے. اے میرے صحابہ یاد رکھو ان من امتی من یاتی یوم المفلس من امتی, میری امت کا سب سے بڑا مفلس قیامت کے دن وہ انسان ہوگا, وہ مسلمان ہوگا یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. سب سے بڑا مفلس میری امت کا وہ آدمی ہوگا جو نمازی بھی ہوگا, جو روزے دار بھی ہوگا, جو زکات دینے والا بھی ہوگا, حج بیت اللہ بھی کیا ہوگا, صدقات و خیرات بھی کیا ہوگا, لیکن اس سے ایک گناہ کا ارتکاب ہوا ہوگا, اور وہ گناہ یہ ہے اس نے لوگوں کو پریشان کیا ہوگا, لوگوں کو ہراساں کیا ہوگا, کبھی کسی کے مال کو غبن کیا ہوگا, کبھی کسی پر زیادتی کر دی ہوگی, اور کبھی کسی کی خوریزی کر دی ہوگی, وقذف ھذا, اور کبھی کسی پر الزام تراشی کر دی ہوگی. اللہ اکبر, وہ بندہ نمازی ہے, روزے دار ہے, حشر کا میدان ہے, ممکن ہے اس کے لیے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا جائے, اور لیکن حشر کے میدان میں اور اس بھیڑ سے ایک آدمی چیختا ہوا نکلے گا, کہے گا یا رب العالمین تو انصاف کرنے والا ہے, تو عدل کرنے والا ہے, ابھی تیرا انصاف باقی ہے, اس بندے نے مجھ کو ستایا ہے, ہراساں اور پریشان کیا ہے, اگرچہ نمازی ہے, روزے دار ہے, زکات کا ادا کرنے والا ہے, لیکن ایک معاملہ اس کا میرے ساتھ ہے, اس نے میرے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا ہے, ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا ہے. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, دوسرا آدمی نکلے گا, کہے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, تیسرا آدمی نکلے گا, اس نے میرے اوپر الزام تراشی کی ہے. اللہ اکبر, رب العالمین کی جانب سے اعلان کیا جائے گا یہ نمازی روزے دار ہے تو بڑا نیک اور صالح, لیکن ساتھ ساتھ بڑا ظالم اور جابر ہے, لہذا اس کی نیکیاں چھینی جائیں. چنانچہ اس کی نیکیاں جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس مظلوم کو اس کی نیکیاں پکڑا دی جائیں گی. جب نیکیاں لینی شروع کی جائیں گی, نماز, روزے, حج, زکات, ساری نیکیاں مظلوم کو سونپ دی گئی, فرشتے کہیں گے یا رب العالمین اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو گئی, لیکن اس کا بھی ظلم باقی ہے, ابھی مظلوم کا بقایا باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا اے میرے فرشتوں ذرا دیکھو مظلوم کے اوپر کچھ گناہ بھی تو نہیں ہے. فرشتے کہیں گے ہاں اللہ, مظلوم کے اوپر کچھ گناہ ہیں, اس نے کچھ برائیاں کی ہیں. کہا جائے گا مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر لاد دیا جائے, اس کی نیکی بھی ختم, اس کے روزے بھی ختم, صدقات و خیرات بھی ختم, اور پھر اس کے بعد یہ ظالم جو بڑا نیک اور صالح تھا لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ بھی ایک ظلم ہے میرے بھائیوں. ہم لوگوں کو ہر قسم کے ظلم سے بچنا ہے, شرک سے
تو بچنا ہی ہے، نافرمانی سے بھی بچنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے سے بچنا ہے۔ ہر قسم کے ظلم کو رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ادب و احترام والے مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر ظلم کرنا، اس کا گناہ تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ماہ رجب کے حوالے سے لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ اگر ہم عقیدے کی بات کریں، افکار کی بات کریں، نظریات کی بات کریں، ماہ رجب کے حوالے سے لوگوں نے بدعات اور خرافات کو پروان چڑھا رکھا ہے، خود ساختہ رسموں کو ایجاد کر رکھا ہے۔ چنانچہ کوئی صلاۃ الرغائب پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا رجب شہر اللہ شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رجب و شہر اللہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے بعد اسی حدیث کے اندر لوگ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو اور پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب ادا کر لی جائے تو بندے کی تمام مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ رجب کے حوالے سے صلاۃ الرغائب کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن لوگ دین کا نام لے کر کے اس مہینے کے اندر بدعت کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کے حوالے سے بعض لوگوں کے اندر یہ چیز بھی رائج ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں روزہ رکھنا باعث اجر باعث ثواب ہے اور رجب کی بڑی فضیلت ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت صحیح طریقے پر نہیں مل رہا ہے۔ بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ ما صح فی فضل رجب ولا فی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجب کی فضیلت کے بارے میں اور اسی طریقے سے رجب کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مرفوع روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ چیزیں من گھڑت ہیں اور خود ساختہ عبادت ہیں، اور سب سے بڑی بدعت میرے بھائیوں اس ماہ رجب کے اندر جو انجام دی جاتی ہے وہ ہے رجب کا کوڑا۔ آپ ذرا ماضی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ کے اندر بہت ساری جاہلیت کی رسم و رواج وہ لوگ انجام دے رہے ہیں، کوئی فرا کر رہا ہے، کوئی عتیرہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرتا، اے لوگو اسلام کے اندر فرع کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور عتیرے کی کوئی اہمیت نہیں۔ عتیرہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ رجب کے مہینے کے اندر ایک جانور کو دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، اور اپنے اس عمل کو وہ لوگ رجبیہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ بدعقیدگی مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان اعمال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا لا فرع ولا عتیرتا، یہ عتیرہ، یہ رجبیہ، یہ حرام ہے، یہ شرکیہ اعمال ہے، یہ جانور ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کو ذبح کیا جائے گا تو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا۔ دیوی دیوتاؤں کے نام پر ذبح کرنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ ہر وہ چیز جس کو قربان کی جائے گی اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے گا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جن کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے، غیر اللہ کا نام جس پر پکار دیا جائے، وہ چیز حرام ہے، وہ چیز قابل رد ہے۔ تو لوگ اس وقت میں لوگ رجبیہ کو کیا کرتے تھے، اور آج کے دور کے اندر مسلمان رجب کے کنڈے کو انجام دے رہے ہیں، اور من گھڑت واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک لکڑہارے کی کہانی سنائی جاتی ہے داستان عجیب کے نام سے، اور لوگوں کے سامنے کہا جاتا ہے، پکار لگائی جاتی ہے کہ اس دن 22 رجب المرجب کو جو کوئی نظر و نیاز کرے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر خستہ بنائے، پوریاں بنائے، اور پھر اپنی مراد کو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کی مرادیں پوری کی جائیں گی۔ ایک من گھڑت روایت لوگوں نے پیش کر رکھی ہے کہ مدینے کے اندر ایک خاتون تھی، نہایت ہی وہ بے بس کمزور، مفلسی کی وہ شکار تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے دروازے کے پاس سنا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، اور لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ آج یہ دن کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے؟
لوگوں نے کہا رجب کی 22ویں تاریخ ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص میرے نام کی نظر و نیاز کرے، میرے نام سے خستہ بنائے، شیریں بنائے اور پھر میرے نام کی وہ نیاز کرے، لہذا اگر اس کے اوپر مشکلات ہیں، مشکلات دور ہو جائیں گے، پریشانی کا شکار ہے، پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی، اگر اس کی حاجت روائی نہیں ہو رہی ہے اس کی حاجت روائی ہو جائے گی، مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو مشکل کشائی ہو جائے گی۔ لہذا یہ جھوٹا واقعہ امت میں پھیلایا گیا اور سادہ لوح مسلمان اس پر چل پڑے، اس پر وہ عمل کرنے لگے، اور 22 رجب المرجب کے دن کنڈے کی رسم کو انجام دیا جاتا ہے، دین کا حصہ سمجھ کر کے، دین سمجھتے ہوئے انجام دیا جاتا ہے، جبکہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 22 رجب المرجب کی نہ تو پیدائش ہے اور نہ وفات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہے وہ 8 رمضان 80 ہجری ہوتی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے رجب المرجب کے مہینے سے، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو لہذا پھر یہ کیسی چیزیں رائج ہو گئی مسلمانوں کے اندر؟ اس کے بارے میں لکھا ہے مفکرین اسلام نے، لکھا ہے مفسرین نے کہ رجب المرجب کی 22ویں جو تاریخ آتی ہے اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیدائش کا دن ہے، یہ وفات کا دن ہے، پیدائش نہیں وفات کا دن ہے۔ اور جو شیعہ ہیں، روافض ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کیوں دشمنی رکھتے ہیں؟ کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنتے ہیں اور ان کو خلافت سونپی جاتی ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، جانب سے، تو لہذا یہ لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں، اور ان کی وفات کے دن کے اندر یہ لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے نام کا یہ کوڑا ہے۔ اور سادہ لوح مسلمان شیعہ روافض کے مکر و فریب اور ان کے دجل کو سمجھ نہیں سکے، وہ بھی جعفر صادق کے نام کے کوڑے کرنے لگے، مرادیں ماننے لگے، نظر و نیاز کرنے لگے۔ یہ شرکی اور کفری عقیدہ ہے۔ لہذا اسی طریقے سے رجب المرجب کے مہینے کے اندر 27ویں رجب کو بہت سارے مسلمان مسجد کے اندر شب بیداری کرتے ہیں، اجتماعی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ یہ وہ تاریخ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ہے وہ رجب کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا جو آخری زمانہ تھا اسی میں آپ کو معراج کرائی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے احتفال کرنا، مجلس لگانا، لوگوں کے اجتماعی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور وتیرہ نہیں تھا۔ آج جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج نہیں تھی، صحابہ کرام نے اس کو انجام نہیں دیا، تو لوگ بطور خاص اور بڑے اہتمام کے ساتھ کہتے ہیں کیا روزہ رکھنا بدعت ہے؟ کیا صلاۃ الرغائب نماز پڑھنا کیا یہ بدعت ہے؟ یہ کیسے بدعت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، خواہ وہ چیز کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ چیز بدعت ہے، وہ مردود ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنا، لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا کیوں نہ سمجھے۔ ہر چیز کی دلیل ہونی چاہیے، نبی کا عمل ہونا چاہیے، حدیث کی تحقیق بہت ہی ضروری ہے۔ ہر طرح کی روایتیں ہمارے سامنے آ جائیں ہم اس کو قبول کر لیں، صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم انصار کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے، چہرے پہ ان کی افسردگی تھی، گھبراہٹ تھی۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ کہا بات دراصل یہ ہے، مجھ کو ایک حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا ہے، کہا گیا ہے اس حدیث پر تم کو دلیل لے آنا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قول ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گھر پر میں گیا تھا، میں نے دستک دی، عمر فاروق کسی کام میں مشغول اور مصروف تھے، توجہ نہیں دے پائے۔
میں نے 3 مرتبہ آواز لگائی، مجھے کوئی جواب نہیں ملا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ عمر فاروق جب فارغ ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی ابو موسیٰ کی آواز آ رہی تھی، وہ کدھر گئے؟ لوگوں نے کہا وہ تو چلے گئے، آپ کو طلب کیا گیا، پوچھا گیا آپ کیوں واپس چلے گئے؟ کہا دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا استاذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، جب تم میں سے کوئی شخص 3 مرتبہ دروازے پر جائے، اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے، اس کو چاہیے کہ وہ واپس لوٹ آئے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں پڑ گئے، تعجب کرنے لگے، کہا یہ حدیث ہے؟ کہا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہا واللہ لتوقمن علیہ ببینہ، اللہ کی قسم تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کے اوپر دلیل پیش کرو کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اگر تم اس پر دلیل پیش نہیں کرتے ہو، دلیل نہیں لاتے ہو، تو میں تمہارے پیٹھ کو کوڑے سے مار کر کے سرخ کر دوں گا۔ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری گھبرا اٹھے، ابو سعید خدری کے پاس پہنچے، پورے واقعے کو بیان کیا۔ ابو سعید نے کہا کہ ہاں میں اس پر گواہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، اور میں نے بھی اس حدیث کو سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عمر فاروق کے سامنے آئے، انہوں نے گواہی پیش کی کہ ہاں میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کے ہاں جائے 3 مرتبہ وہ اجازت طلب کرے، اگر اس کو نہیں ملتی اجازت وہ واپس آ جائے، یہ سنت ہے، اللہ کی نبی کی حدیث ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا افسوس ہوا اور کہا مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ تجارت اور کاروبار میں مشغول رہ کر کے اس حدیث رسول کو میں جان نہیں سکا تھا، میں پہچان نہیں سکا۔ تو آپ یہاں پر آپ غور کریں، ہم اور آپ توجہ کریں میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے لینے میں، سنت رسول کو اخذ کرنے میں کس قدر وہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب تک متعین اور متحقق ان کو دلیل نہیں مل جاتی تھی اس کو وہ قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آج مسلمان کوئی ہزائی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی لکھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ الرغائب کر رہا ہے، کوئی رجب المرجب کے اندر روزے کا اہتمام کر رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بعض ایسے مسلمان ہیں جو رجب کے اندر روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ مہینہ ہے جس کی جاہلیت میں لوگ تعظیم کیا کرتے تھے اور دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں قُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، کھاؤ اور پیو، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کوئی سنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم آپ کو نیکی سے منع کر رہے ہیں، ہم آپ کو نیکی سے روک رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو نیکی اگر کرنا ہے، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھو، دوشنبہ کو روزہ رکھو۔ اگر مہینے میں روزہ رکھنا ہی ہے 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ آپ رکھیے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل روزہ ہوتا ہے۔ لیکن خود ساختہ عبادت، خود سے اس کو رائج کر کے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اس پر اللہ راضی اور خوش ہوگا، ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ چنانچہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، نہیں روایات بہت بے شمار روایتیں ایسی ہیں جس کے اندر باقاعدہ طور پر صحابہ کرام نے اس بات کو ثابت کیا ہوا ہے، خواہ وہ کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس پر نبی کی حدیث نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، وہ چیز قابل رد ہے، قابل مردود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری ایک مرتبہ ابو سعید خدری عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے پاس پہنچے، دروازے پر، دوپہر کا وقت ہے، دروازے پہ دستک دی، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ابھی ہم نے مسجد کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جو حلقہ بنا بنا کر کے بیٹھے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ حلقہ بنا بنا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے سبحان اللہ کہو، تو لوگ 100 مرتبہ کنکری پر سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کنکری کے اوپر۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو وہ لوگ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کنکری کے اوپر۔ ابن مسعود نے کہا تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں، کہا میں آپ کے فتوے کا منتظر ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔
ابن مسعود نے کہا کیوں نہیں تم نے یہ کہہ دیا؟ تم نیکیوں کو نہیں بلکہ اپنے گناہوں کو شمار کرتے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر نیکی دیتا۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے، اپنے نافرمانیوں کو یاد کرتے اور اس پر ندامت کے آنسو بہاتے۔ اللہ تعالیٰ کو ندامت کے آنسو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھے وہاں سے، اس مجلس میں آئے جہاں پر لوگ حلقے بنا بنا کر کے بیٹھ کر کے کنکریوں کو ڈھیر لے کر کے بیٹھے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم کاش کہ تم لوگ ان نیکیوں کو نہ کرتے، صرف مسجد میں بیٹھ کر کے جو تم سے سیئات ہو گئے ہیں، گناہ ہو گئے زندگی کے اندر، ان گناہوں کو صرف یاد کرتے اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوتے۔ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت کے آنسو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ چیز تم انجام دے رہے ہو، اللہ اکبر۔ کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ صرف خیر اور بھلائی کا تھا، یہ ہمارا کوئی بری نیت نہیں ہے، برا ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ کہا ویحکم یا امت محمد، تم پر افسوس ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے چند مہینہ ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں پانی پیا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی برتن بھی موجود ہے، ابھی تو نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، کتنی جلدی تم لوگ گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہو۔ کیا تمہارا یہ ماننا ہے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم بہتر دین پر ہو؟ یا ذرا یہ بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر دین تھا، یا تم لوگ گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو؟ وہی عمل کرو، وہی کام کرو جس پر نبی کی مہر ہے، جس کو نبی نے کیا ہے، جس کو نبی نے کر کے اور چل کر دکھلایا ہے، وہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو اور باز آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، کوئی عمل کتنا اچھا کیوں نہ لگے ہمیں، آپ کو، مسلمانوں کو، لیکن اگر اس پر نبی کی مہر نہیں ہے، نبی کا عمل نہیں ہے، وہ چیز قابل رد ہے۔ پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شرعیت کے اندر ایسی چیز کو ایجاد کیا جو شرعیت میں سے نہیں ہے، وہ چیز قابل مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بدعات سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کا پابند بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر سے مشکلات اور مصائب کو دور فرما دے۔ اللہ تعالی نیک بنائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں امن و عافیت کے ساتھ رہیں، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین۔